اندھیرے میں آگے بڑھتے وہ گارڈز کو موت کی نیند سلا رہے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا ان میں سے اکثر گارڈز بھی ان کے اپنے تھے جو تیزی سے آگے بڑھتے اس ان بریکیبل سیکیورٹی کو بریک کرتے جا رہے تھے۔ ان کے آدمیوں نے نہ صرف سی سی ٹی وی کیمرے کنٹرول کر لیے تھے بلکہ ان ڈاگز کو بھی ابھی بے ہوش کر دیا تھا۔ لیزر ریز بھی بند کی جا چکی تھیں۔ تیزی سے اب اوپر کی طرف بڑھتے وہ ٹیرس پر کھڑے شارپ شوٹر کا صفایا کر رہے تھے۔ اندر وہ سب اطمینان سے اپنی سالوں کی محنت، اپنے پلان کی کامیابی کے لیے، جشن کی تیاری کے لیے ڈسکشن میں مصروف تھے، یہ جانے بغیر کہ ایگزیکیوشنرز ان کی بارات نکالنے آن پہنچے ہیں۔ سب موجود تھے جب انہیں کچھ غیر معمولی محسوس ہوا۔ تبھی دھار سے بیرونی دروازہ کھلتا چلا گیا اور وہاں سے اطمینان سے 3 لوگ مکمل بلیک ڈریس میں، رومال باندھے اندر داخل ہوئے تھے اور اندر ان کی جرات اور دہشت سے پن ڈراپ سائلنس چھا گئی تھی۔ ان غداروں کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ وہ تینوں اطمینان سے اندر داخل ہوئے اور بڑی شان سے آ کر لاؤنج میں موجود ان صوفوں پر آ کر بیٹھے تھے۔ جب منیر چیمہ کرایا، یو کون ہو تم لوگ اور اس جرات کی تو داد دینی پڑے گی کہ موت کے منہ میں خود ہی آن پہنچے۔ اس نے اپنے پاکٹ میں موجود ایک ریموٹ سے بجلی کی سی رفتار سے بٹن پریس کیا تھا۔ تبھی 5 اور انہی کے حلیے جیسے کھڑکیوں دروازوں سے اندر داخل ہو کر ان کے پیچھے آن کھڑے ہوئے تھے۔ باراتی ہیں، مال لینے آئے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں نا سم تھنگ، چوروں کو پڑ گئے مور۔ پاشا کی سرسراتی آواز اس خاموشی کو چیرتی گونجی۔ تبھی ایک شوٹر نے بالکنی سے اوپر ریلنگ تک آ کر نیچے ان پر فائر کرنا چاہا تھا۔ جب صوفے پر موجود ایک شخص نے ہاتھ بلند کرکے فائر کیا اور اس شوٹر کی شہرک کی دھجیاں اڑ گئیں تو وہاں موجود ہر شخص بے تحاشا چونک گیا۔ تم سوہم خان ہو نا؟ تم لوگ ایگزیکیوشنرز ہو، تمہیں تو ہم ختم کر چکے تھے نا؟ منیر غرایا جبکہ کھرل کو اور ہیلتھ منسٹر کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ اور سنا ہے گھر سے نکال کے بھگا بھگا کر مارا گیا تھا تم لوگوں کو؟ رستم حقارت آمیز لہجے میں بولا تو پیچھے کھڑے اس گرین مانسٹر کی سبز آنکھوں سے سرخ شعلے بھڑکے جس کے ماتھے پر اس سے پہلے دیکھ کر پہلے ہی بے شمار بل آ چکے تھے۔ وہ درمیان میں تھا اور اس کے دائیں بائیں مہابیر اور ایشان تھے جبکہ بائیں طرف جیکی اور آریان، ابے بھونکنے والے کتے۔ باپ تو کتے کی موت مارا گیا تھا، پھر بھی بڑے بھائی نے تمہیں تمیز نہیں سکھائی کہ جب بڑے بات کر رہے ہوں تو بیچ میں ٹانگ نہیں اڑاتے۔ ماہر کی شعلے لپکتی آواز گونجی تو رستم چونکا۔ بھائی یہ وہی ہے جسے چندا؟ رستم غصے سے پاگل ہوا۔ شٹ اپ رستم، منیر دہاڑا، اتنے نازک وقت میں بھی اسے چندا کی پڑی ہے جبکہ سامنے موجود افراد اگر جلاد تھے تو ان سب کی دردناک موت طے تھی۔ ویسے اطلاع کے لیے بتا دیں کہ تم لوگ جو سمجھ رہے ہو ہم وہ نہیں ہیں، ہم تو وہ چور تھے جو تمہارا مال لوٹنے آئے تھے، پاشا نے اطمینان سے کہا کیونکہ ان کا پلان کچھ اور ہی تھا۔ اب ان غداروں کا اصلی چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کرنا بہت ضروری تھا۔ جو کوئی بھی ہو، اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے؟ فوج نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے اس فارم ہاؤس کو۔ سابقہ ڈیفنس منسٹر اور ہوم منسٹر پر حملہ کرنے والے دہشت گردوں کو دیکھتے ہی وہ گولیوں سے بھون ڈالیں گے۔ کھرل صاحب استہزاء لہجے میں بولے کیونکہ فوج کے جوان اندر تک پہنچ چکے تھے۔ ہمیں ایسا لگتا نہیں ہے، ہم ایسا کر چکے ہیں اور اب گڈ بائی فی الحال کے لیے۔ جو چاہیے تھا وہ حاصل کر چکے، یہ کہنے کی دیر تھی جب چاروں طرف گہرا دھواں پھیل گیا اور اس دھوئیں میں ہی گولیوں کی بوچھاڑ ہوئی۔ سب نیچے لیٹ جاؤ، منیر چلایا۔ وہ سب زمین پر لیٹ گئے۔ آنسو گیس نے ان کے حشر بگاڑ دیے تھے اور ان میں سے ہیلتھ منسٹر اور ان کے ایک خاص آدمی جہنم رسید ہو چکے تھے۔ ادھر وہ سب دھوئیں کے مرولے اڑاتے باہر نکلے تھے، جانتے تھے ان کے سامنے فوج کے جوان نہیں کھرل کے کتے ہیں۔ تبھی ان کے سامنے جو آیا وہ صفحۂ ہستی سے مٹا دیا گیا تھا۔ پاشا، سوہم اور کبیر وہاں سے نکل چکے تھے۔ وہ 5 بھی نکلنے والے تھے جب ان پر پھر گولیوں کی برسات ہوئی۔ لاؤنج کراس کر چکے تھے اور اب اندر آنے والے گارڈز ان پر حملہ آور ہوئے تھے۔ جبران سب سے آگے تھا۔ جب ہمیشہ کی طرح بزدلوں نے پیٹھ پر وار کرتے ہوئے
اس کی کمر پر وار کرنا چاہا۔ مہابیر بہت اچانک جے کے سامنے آیا تھا۔ 2-3 گولیاں تھیں جو اس کا سینہ چیر کر نکلیں۔ ماہر شوہم خام کی گنز شعلے اگل رہی تھی جب ایشان پر نظر پڑی اور اس کا سر بھی لہولہان ہو چکا تھا۔ تبھی وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گرا تھا۔ ماہر اس کی جانب لپکا جب اپنی پوزیشن سے ہٹا اور دشمنوں کی نظر میں آیا، تبھی سامنے سے آتی 2 سرسراتی گولیاں اس کے دل کے مقام کے آر پار ہوئی تھیں۔ فضا میں بارود کی اسمیل پھیلی ہوئی تھی، ہر طرف لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، مگر فضا میں ایک مرتبہ پھر دھوئیں کے مرغولے اٹھے۔ فائرنگ ہوتی رہی، وہ کتوں کی طرح دھوئیں کی جانب لپکے۔ جب دھواں چھٹا تو اپنا سا منہ لے کر رہ گئے کیونکہ وہاں خالی جگہ ان کا منہ چڑھا رہی تھی۔ مفرا کا دل بہت ہی زیادہ گھبرا رہا تھا۔ ایک نرما تھی کہ اس کی جان کے پیچھے پڑ گئی تھی، اور ایک وہ تھا جو دوسرے تیسرے دن کا بول کر آیا تھا۔ آج 20 دن ہو چکے تھے، مڑ کر فون تک نہ کیا تھا۔ تبھی اس سے اگلے دن زمل ان کے گھر آئی تھی۔ جبران مفرا اور سعد کو ان کی پک بھیج چکا تھا کہ یہ اس کی مما ہے اور مفرا کو لینے آئیں گی، لہٰذا مفرا تو تیار تھی۔ پھر سعد نے اسے زمل کے ساتھ روانہ کر دیا تھا۔ وائٹ پیلس آ کر وہ حیران ہوئی تھی اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر، مگر جب تعارف حاصل ہوا تھا تو پھر مطمئن ہو گئی تھی۔ اب بس لاشعور میں کسی کی منتظر تھی۔ آج تقریباً 20 دن بعد آریان نے سب سے پہلے وائٹ پیلس میں قدم رکھا تھا۔ گاڑی سے اتر کر سن گلاسز آنکھوں سے اتاری، جانے کیوں مگر آج یہ سناٹا اسے بہت برا لگا تھا۔ تبھی سنجیدگی سے آگے بڑھا، مگر آگے بڑھتے ہی جس ہستی سے پہلا بالکل غیر متوقع سامنا ہوا تھا، اس کے ماتھے پر ڈھیر سارے بل آئے تھے۔ وہ اندھوں کی طرح سامنے سے آ رہی تھی۔ جو فرش پر گرا ہوا پانی نظر نہیں آیا اور بہت بری طرح لڑکھڑا کر گری ایک دلخراش چیخ تھی جو لبوں سے نکلی تھی۔ آریان سنجیدگی اور تیزی سے آگے بڑھا، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ شفا کی آنکھوں سے آنسو روانی سے جاری ہوئے کیونکہ پاؤں بری طرح مڑا تھا اور موچ شدید قسم کی تھی کہ وہ درد سے بلبلا اٹھی۔ اور اس سے زیادہ دکھ تو اس بات کا تھا کہ جو سامنے سے آتے ناپسندیدہ ترین بندے کے سامنے گر پڑی تھی۔ وہ قریب آ کر اس کے پاس بیٹھا۔ مجھے تو یہ پتا تھا کہ تم عقل سے پیدل ہو، مگر یہ آج پتا چلا کہ اس کے ساتھ ساتھ اندھی بھی ہو۔ وہ سنجیدگی سے بولا، "یو شٹ اپ اینڈ گیٹ لاسٹ"۔ وہ گررائی، "محترمہ گھر میرا ہے تو یو گیٹ لاسٹ"۔ وہ بھی اطمینان سے بولا تو شفا کی بولتی بند ہو گئی کہ جبکہ آریان کے اگلے حمل سے شفا کی آنکھیں حیرت سے پھیل چکی تھیں۔ وہ اس کا پاؤں تھام کر اس کا معائنہ کر رہا تھا۔ "ہے چھوڑو میرا پاؤں"۔ درد کی شدت سے وہ پھر چلائی جبکہ آریان نے اب بہت اچانک تیزی سے اس کے منہ پر ٹیپ چپکائی تھی اور اتنی ہی اچانک اس کے بازو پکڑ کر ٹیپ لپیٹ دی تھی۔ یہ سب اتنی اچانک ہوا کہ وہ چلا بھی نہیں پائی اور سامنے والے کا منہ بھی نہیں توڑ سکی۔ جان تو اس کی تب حلق میں آئی جب آریان نے اسے بازو میں اٹھا کر پاس کھڑی گاڑی میں بٹھا دیا۔ وہ بہت بری طرح پینک ہوتی مچل گئی جبکہ آریان نے اطمینان سے اس کے پاس بیٹھ کر گاڑی لاک کی۔ "تمہیں کیا لگتا ہے کہ کیا کرنے لگا ہوں عقل سے پیدل لڑکی؟ تمہاری عقل ٹھکانے لگانے لگا ہوں کہ یہ منہ اٹھا کر کسی کے گھر میں بھی نہیں گھستے، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے"۔ وہ سرسراتے لہجے میں سنجیدگی سے بولا تو شفا کے رونے میں روانی آئی۔ وہ اس کے قریب ہونے لگا۔ شفا ونڈو سے چپک گئی اور زور سے آنکھیں بند کر لیں۔ یہ وہی لمحہ تھا جب آریان نے اس کا پاؤں پکڑ کر زوردار جھٹکے سے اسے سیدھا کیا تھا۔ وہ ٹرپ اٹھی تھی۔ سیٹ کے نیچے سے اس نے ایک باکس نکال کر اس میں سے اسپرے نکال کر پاؤں پر اسپرے کیا۔ آریان نے ایک سرد سی آہ بھری کیونکہ اس کے پاس اس آفت کو قابو کرنے کا اور کوئی طریقہ نہیں تھا۔ اب بڑی شرافت سے اس کے ہاتھ کھولے، پھر منہ سے ٹیپ اتار دی۔ اب وہ چلا کر اپنا غصہ نکال رہی تھی، "یو پاگل آدمی، چیپ لوفر، گھٹیا انسان، ہاؤ ڈیئر یو! تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی، مجھے ڈرانے کی! اگر میرا ہارٹ فیل ہو جاتا تو"۔ "پاگل، تھرڈ کلاس انسان"۔ وہ چلائی گئی جبکہ آریان نے سنجیدگی سے ڈور انلاک کیے۔ "یو ویلکم مس، ناؤ گیٹ لاسٹ فرام ہیئر"۔ کیونکہ میرا تمہارا قوالیاں سننے کا کوئی موڈ نہیں ہے، کر دیا ہے چلنے کے قابل بھی اور زبان کو کینچی کی طرح چلانے میں بھی۔ وہ بھگو بھگو کر میٹھے سے طنز کرتا وہاں سے اندر جا چکا تھا۔ شفا پر گھڑوں پانی بھر گیا۔
جب درد میں تھی تو زبان کو بریک لگ گئی۔ اس نے اتنا کچھ کیا، اس کے لیے شکریہ ادا کرنے کے بجائے اسے ہی اتنا کچھ سنا ڈالا۔ شفا نے جاتے ہوئے اس کی چوڑی پشت پہ گھورا اور جلدی سے گاڑی سے نکلی، پاؤں پر چل رہی تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر اسے دیکھا اور اپنی اتنی بکواس پر دل ہی دل میں شرمندہ ہوئی۔ اتنے بھی برے نہیں ہو وائٹ چلغوزے۔ وہ مسکرا کر وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ آریان اندر آیا تو رحاب، روحا اور زمل نے لپک کر اسے سینے سے لگایا تھا۔ پیاسی متلاشی نظریں اس کے پیچھے اٹھی تھیں۔ تبھی آروشی اپنے کمرے سے نکل کر سامنے آئی تھی۔ آن آ گیا ایش۔ وہ لپک کر آریان کے قریب آئی تھی۔ وہ اس کی آواز سن کر رواحہ اور فجر بھی اجڑی بکھری حالت میں بے قراری سے باہر نکل آئی تھی۔ ایک نیا بے قرار چہرہ بھی دیکھنے کو ملا۔ ایک نظر ان سب پر ڈال کر اس نے اپنا لب کچلا تھا۔ آن ویئر از ایش؟ وہ اس کے قریب آ کر پاؤں پٹک کر پوچھ رہی تھی۔ ٹیڈی بیئر ہاتھ میں تھاما ہوا تھا۔ آریان اس سے پہلے کہ رحاب کچھ پوچھتی، مما بہت زیادہ بھوک لگی ہے، پلیز کھانا گرم کریں، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ صحیح رحاب، روحا اور زمل کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ وہ تو سالوں سے ایسی صورتحال کا سامنا کرتی آئی تھیں۔ وہ جو اپنے کمروں سے نکل کر اباس بھری نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھیں، ان سے نگاہیں چرا کر کچن میں جا فجر سے رہا نہیں گیا تو وہ آریان کے پیچھے ہی چلی آئی تھی۔ وہ جو ڈریسنگ میں گھسا کھڑا تھا، آہٹ پا کر پھر رگیں تن گئیں۔ یہ کس عذاب میں جھونک دیا تھا؟ یہ احساس شکن تھا، یہ سب اعصاب شکن تھا اس کے لیے۔ اوپر سے انہوں نے بلی کا بکرا بنا کر سب سے پہلے بھیجا بھی کسے تھا جسے انہیں ہینڈل کرنا ہی نہیں آ رہا تھا۔ آن وہ پاپا نہیں آئے؟ فجر کی زبان لڑکھڑائی۔ آ جائیں گے بھابھی، ایک دو دن میں، اس نے مبہم سا جواب دیا۔ اور وہ پلیز بھابھی، تھکا ہوا ہوں، بعد میں ملتا ہوں، وہ کہہ کر چھپاک سے واش روم میں گھس گیا۔ فجر نے اپنے لب کاٹے، اپنے کمرے میں آ کر بلک بلک کر رو دی۔ ایک تو اتنے دنوں سے طبیعت اتنی بوجھل تھی، پھر خود بھی محسوس ہونے والی تبدیلی دل دہلا دینے والی تھی، کیونکہ اسے رتی بھر یاد نہیں تھا کہ یہ سب کب اور کیسے ہوا۔ اوپر سے وہ دشمن جاں بھی غائب تھا، خود سے چھپتی پھر رہی تھی اور دعائیں مانگ رہی تھی کہ یہ سچ نہ ہو۔ وہ جو پہلے ہی اسے بری ماں کی بری بیٹی بولتا تھا، کیسے وضاحت دے پائے گی اسے، کیسے بولے گی کہ اسے تو کچھ پتہ ہی نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ بس اپنی 24 گھنٹے کی بے ہوشی یاد تھی۔ کیا کیا خیال، کیا کیا وسوسے شیطان نے دماغ میں ڈال کر اسے نڈھال کر رکھا تھا، یہ تو وہی جانتی تھی۔ اسے توڑ دیا تھا ان سوچوں نے کہ دل کر رہا تھا اب تو سچ مچ ہی مر جائے۔